السلام علیکم. ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ صاحب؟ یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا تھا. میں اپنی نوکری کے لیے سکھر آیا تھا. یہاں میرے ماموں رہتے تھے، تو کچھ دن میں ان کے گھر ٹھہر گیا کہ جب تک کہیں اور میرا رہنے کا بندوبست نہیں ہو جاتا. ماموں جان کے گھر میں کئی سالوں کے بعد آیا تھا. بچپن میں کبھی اماں جان کے ساتھ آیا کرتا تھا. بھی کچھ دن ہی گزرے تھے. نئی نوکری تھی. میں اس میں الجھا ہوا تھا. ایک رات میں دیر سے گھر لوٹا. کھانا کھا کر میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی اوپر کی جانب گیا ہو. میرا کمرہ صحن کے سامنے تھا اور اوپر ایک کمرہ تھا جو کئی دنوں سے بند تھا. اماں جان نے مجھے وہاں جانے سے منع کیا تھا. میں نے بھی زیادہ نہ پوچھا، مگر اس وقت کون گیا ہوگا وہاں، یہ سوچ کر میں اوپر چلا گیا. کمرے کے باہر پہنچا تھا کہ اندر سے مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی. دل بری طرح دھڑکا. فطری تجسس کے باعث میں نے دروازہ کھولا. اندر کوئی بھی نہیں تھا. میں نے نظر گھما کر چاروں جانب دیکھا. کمرہ عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے گرد آلودہ ہو رہا تھا. آوازوں کو اپنا وہم جان کر میں پلٹنے ہی لگا تھا کہ میری مامانی نے مجھے پیچھے سے پکارا. میں نے چونک کر دیکھا. مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ کبھی سیڑھیاں نہیں چڑھتی تھیں. پھر اوپر، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے اوپر آتے دیکھا تو میرے پیچھے چلی آئیں. مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ مجھ کو چلایا. خیر، میں ان کے ساتھ نیچے آنے لگا. ابھی 2-3 سیڑھیاں ہی اترے ہوں گے کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے پھر ہنسا ہو، مگر وہاں تو مامانی تھی. میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی گردن گھمائی اور میرے ہوش اڑ گئے. میرے پیچھے مامانی کی بجائے ایک جھلسے ہوئے چہرے والی لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھیں سرخ تھیں. خوف سے میں سیڑھیوں سے نیچے گر پڑا. وہ آہستہ آہستہ پاس آ رہی تھی. میری آواز حلق میں ہی رہ گئی تھی. بمشکل میں چیخا تو میری آواز پر مامانی اور ماموں اپنے کمرے سے بھاگے آئے. میری حالت بہت گیر ہو چکی تھی. میں نیم بے ہوشی میں تھا، مگر مجھے وہ لڑکی اپنے سامنے محسوس ہو رہی تھی. شاید سمجھ چکے تھے مجھے کیا ہوا ہے. اس نے مجھ پہ دم کیا اور اپنے کمرے میں لے گئے. کچھ دن بعد جا کر میری حالت بہتر ہوئی. میں نے اس رات کا تمام حال کہہ سنایا تو ماموں نے بتایا کہ اوپر بند کمرے میں اسیب ہیں، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا، مگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. تم نے شاید وہ دروازہ کھولا ہوگا، اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوا. اس کے بعد میں جتنا وقت بھی اس کے گھر رہا کبھی صحن کے پاس بھی کھڑا نہیں ہوا.